اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیئا وهو السمیع البصیر وهذا الشهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على شهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلته فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلته فيه ليلة القدر وجعلته خير من ألف شهر ويا ذا المن ولا يمن عليك ومن علي بفكاك رقبك من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ارباب دانش مومنین کرام مسلمات مسلمین اور تمام میرے سننے والے چاہنے والے، آج رمضان مبارک کی 5 تاریخ ہے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے یہ دعا کا موضوع رکھا ہے کہ یہ وہ دعا ہے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر انسان کو مانگنی ہے، جو رمضان کے مہینے میں ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے۔ روزے کے ساتھ انسان ہو اور باوضو ہو اور 5 گانا نماز پڑھتا ہو، قرآن پاک تلاوت کرتا ہو، پھر یہ دعا کر کے اللہ سے مانگے، اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ تو دوستو، ہر نماز کے ساتھ یہ دعا پڑھنا ضروری ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ رمضان مبارک کی دعا ہے، اس کے اندر ساری فضیلتیں اللہ کی ظاہر کی ہوئی ہیں، اللہ کی تعریف ہے، اس کی وحدت کا اقرار ہے، اس سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی رمضان الذی انزلتہ فیہ القرآن، جو تو نے قرآن نازل کیا ہے رمضان میں میرے اللہ، اس قرآن کی عظمت میں وہ آپ نے ہمیں تحفہ دیا ہے کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن فرقان ہے، قرآن ہدایت ہے۔ قرآن کے اندر اتنی ہدایت ہے، اس کو مسلسل ترجمے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے ہدایت آتی ہے۔ رمضان شریف میں کافی لوگ ہیں جو پورا سال قرآن کو کھولتے نہیں، قرآن کا بوسہ نہیں لیتے، قرآن کی زیارت نہیں کرتے، قرآن چھونے کی ٹائم نہیں ہوتا، وہ روزمرہ کی زندگی کو ایسے تیزی سے گزار رہے ہیں مصروفیات سے کہ ان کی قرآن کی طرف ٹائم ہی نہیں ہوتا، وقت ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کی عظمت پتہ ہے، مگر وقت نہیں اتنا کہ وہ 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ نکال کے تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک رمضان شریف میں ایک بھی تلاوت قرآن مجید کی ایک آیت بھی اگر دل لگا کر باوضو ہو کر ترجمے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھی جائے تو اللہ فرما رہا ہے جب میرا قرآن پڑھا جائے تو مومنین کے سینوں میں میری محبت ڈل جاتی ہے، آنکھوں میں اپنی ندامت کے آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ کی خوف سے، کیونکہ خوف اسی کا ہی ہوتا ہے جس سے محبت ہو، کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو جس سے محبت نہ ہو، پرواہ نہیں ہوتی، ہو ناراض نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے، مگر اللہ سے محبت کرنے والا انسان، مسلمان، مومن ایک لمحہ نہیں سوچ سکتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھ پہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ دعا بہت بڑی دعا ہے۔ تو دوستو، قرآن مجید میں جتنے بھی فضائل ہیں ہم اس سے بہت دور ہیں۔ آج خاص کر میں 2-4 فضائل روزے کے بارے میں بتاؤں گا کہ روزے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پچھلی خطابت میں نے سیام کے بارے میں کہا تھا کہ ماہ سیام کو کہا گیا ہے کہ سائم کسے کہتے ہیں، میں نے مثال دے کے بتایا۔ اب رمضان شریف میں دیکھیں کہ روزہ ایک ڈھال ہے، گناہوں کی ڈھال ہے۔ جیسے جنگ میں لڑتے ہوئے جنگجو جوان کے پاس ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہے، یعنی اپنی تلوار سے وار کرتا ہے، اس کے وار کو ڈھال سے روک لیتا ہے۔
تو یہ شیطان مردود سے ڈھال کا طریقہ ہے روزہ، کیونکہ جکڑ رکھا ہے اللہ نے شیاطین کو، موقع دیا ہے مسلمان کو، مومن کو، کہ وہ اس میں جی بھر کے عبادت کر لے، تاکہ پورا سال 11 ماہ اسے یاد رہے میں نے پورا مہینہ عبادت کی ہے، میں نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پاک پڑھا ہے، اور اب پورا 11 ماہ میں نے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ روزہ آنکھ کا ہے، روزہ کان کا ہے، روزہ زبان کا ہے، اور روزہ حلق میں گزرے ہوئے لوہڑے کا جو ہلتی ہے ہماری زبان، اس کے اندر جو ہم بولتے چلے جاتے پتہ نہیں چلتا، مگر اس کا بھی روزہ ہے۔ اور روزہ آنکھ کا بھی ہے، آنکھ میں حیا ہوگا تو روزہ قائم ہے، ورنہ روزے کو ضرر آئے گا۔ تو دوستو، روزے کے ساتھ بندہ ہو، بغیر روزے والے سے اس کی ندامت، اس کی سوچ، اس کا فکر اس طرح لگا ہوتا ہے کہ وہ اسے خواہ مخواہ کہہ دیتا ہے۔ جب دو دوست جھگڑ پڑتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں یار، وہ اس کا روزہ نہیں ہے، اسے یاد بھی نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ وہ وہی گالی روزمرہ سے گالی دیتا ہے زبان سے، اسی طرح ہی اونچی بولتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ تو روزہ دار کہتا ہے خاموش ہو کے بھئی میں روزے سے ہوں۔ یہ بہت بڑی علامت ہے۔ روزہ ایک پابندی کا نام ہے، دائرہ اسلام کے اندر ٹھہرنے کا نام ہے، کیونکہ روزے کے ساتھ گانا سننا، گانا بجانا، گانا بولنا حرام ہے۔ ویسے بھی پوری زندگی میں ہی یہ حرام ہے، مگر اس روزے کے ساتھ علامت اس طرح رکھی گئی ہے کہ اگر 1 ماہ آپ پابندی کرو گے، روزہ تقوی کا نام ہے، 1 ماہ ان چیزوں پر پابندی کرو گے تو 11 ماہ آپ کو عادت پڑ جائے گی، تو 11 ماہ کا آپ کا روزہ ہوگا، کیونکہ عادت سیکھ لی آپ نے ایک مہینے میں۔ اس کے اندر نہ گالی دینی ہے، نہ غصہ کرنا ہے، نہ منہ کی وہ ایسی بات کرنی ہے جس سے ہمارا دین باطل ہو جائے، گناہ ہو جائے، کیونکہ اللہ نے گالی دینے سے بالکل منع کیا ہے۔ گالی دینا ویسے ہی حرام ہے اسلام میں، تو روزے کے ساتھ تو بہت حرام ہے۔ اور چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کے خلاف غیبت کرنا، کسی کا حق کھانا اور کسی کا حق مارنا، اور کسی غیر محرم پہ نظر رکھنا، غیر محرم کے جسم پہ نظر ڈالنا، اس کیفیت سے کہ آپ کے جسم کے اندر آپ اس کو لذت حاصل کریں تو وہ حرام ہے۔ جیسا انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو وہ روزے سے ہو کر بھی بے روزہ گار ہے، یعنی کوئی فائدہ، اس کا منہ باندھنے کی وجہ ہوگی، صرف فقط اس نے منہ باندھا ہے، اپنی جسم کے اندر نہ جانے کی خوراک کا، پیٹ میں پانی نہ جانے کا، کھانے پینے سے بند کیا ہوا اپنے آپ کو، روزہ دار وہ نہیں ہے۔ روزہ دار ہوگا تو سر سے لے کے پاؤں تک پورے نفس کا روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ روزے کے ساتھ اسے طہارت کا خیال کرنا پڑے گا، باوضو رہنے کی کوشش کرے گا، اور لباس پاک پہنے گا، صاف پہنے گا، غسل کیا ہوگا، نجاست کے ساتھ 1 گھنٹہ 5 منٹ بھی رہے گا۔ فرض کیا روزے کے ساتھ سحری کھانے کے بعد ایک جوان ہے، گرم چیزیں کھائی ہیں، اس طرح وہ سو جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اور بغیر شہبت کے اسے وہ یعنی کہ اس کا قطرہ آ جاتا ہے جسے احتلام کہتے ہیں، تو وہ فوری اٹھے گا، فوری غسل کرے گا، پاک لباس پہنے گا، اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ اگر شہبت آ گئی تو اس نے شہبت میں لذت لے لی تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہی خواتین اور مردوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے روزے میں۔ اب دیکھو، روزے کے ساتھ خواتین اپنے چہرے پہ فل میک اپ کر کے اور ننگا چہرہ کر کے اور موبائل پہ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، اور بے شک ٹک ٹاک میں قرآن پڑھیں یا وہ نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، بے شک عمل ان کا زبان سے اچھا نکل رہا ہے مگر ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ تو میک اپ کر کے غیر محرموں کے سامنے، پوری دنیا میں سامنے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، اپنے چینل پہ سبسکرائب کیا ہوا لوگوں کو اور ان کو اپنے پاس لانے کے لیے، اپنے طرف توجہ دلانے کے لیے، کیونکہ لوگ لڑکے ہیں جو نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں خوبصورت لڑکی کا حسن دیکھیں، تو وہ اپنا چہرہ عیاں کر کے ان کے سامنے ٹک ٹاک بناتی ہیں، تو پھر کہتی ہیں میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے، تو پھر یہ بھی حرام ہے۔ جب اللہ نے قرآن کریم میں پردہ خاتون کے لیے رکھا ہے تو پردہ فرض ہے، تو پردہ فرض ہے تو قرآن میں روزہ بھی فرض ہے۔ ایک فرض چھوڑ رہی ہے، دوسرا فرض رکھ رہی ہے روزہ، اور ادھر تعریف کر رہی ہے نعت میں پڑھ کے، اور ادھر رسول خدا کی نافرمانی کر رہی ہے، تو وہ حرام ہے اسلام میں۔
تو میں ان خواتین سے، ان بیٹیوں سے، ان بہوؤں سے، ان بچیوں سے اپیل کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے اپیل کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سنیں اور سمجھیں، اس پہ عمل کریں کہ آج کے بعد چہرے پہ نقاب رکھیں، صرف آنکھ دیکھنے کے لیے جگہ چھوڑیں، اپنے ہاتھوں پہ بھی پردہ رکھیں، اپنے قلب کو سامنے نہ لائیں، اور یہ باز رہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں برائی پھیلنے سے کم ہو جائے۔ برائی پھیلنے کی وجہ یہ نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کہ ان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، وہ بھی روزے کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں فل میک اپ کیا ہوا ہے، وہ لڑکی کو دیکھیں، ان کے لیے بھی حرام ہے، وہ جو بن کے سامنے ہے اس کے لیے حرام ہے۔ تو دو مومنین کے روزے ضائع ہو گئے، کئی لاکھوں کروڑوں روزہ دار ضائع ہو گئے، کئی لاکھوں کروڑ روزہ دار پریشان ہو گئے۔ تو اس لیے جیسے کہ مسلمان کے لیے بچہ پیدا ہوتا ہے جوان تو اس کے ریچھ آ جاتی ہے، تو اسے کم سے کم ریچھ رکھنی چاہیے، یہ شیو نہیں کرانی، شیو کرانا اسلام میں حرام ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ لعنتی یزید بن معاویہ جو وقت کا حاکم تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کو ذبح کر دینے کے بعد اپنی شیو کو کروایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔